ذرہ نوازی ہے، عنایت ہے آپ کی، اختر کی دو جہاں میں جو شہرت ہے فاطمہ، کیا خوب تیری شان فضیلت ہے فاطمہ، قرآن میں درج تیری طہارت ہے فاطمہ۔ محمد والے محمد صلوات۔ مومنین کرام، ان مجالس کا اہتمام سبیل ساقی سوکر کوثر کی جانب سے کیا گیا۔ اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے۔ مجلس خطاب فرما رہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سلمان صاحب قبلہ۔ کل سے اسی وقت معینہ پر اسی مقام پر سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی انجمن سقائے سکینہ کے جانب سے خمسہ مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان مجالس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس صاحب قبلہ۔ تمام مومنات سے وقت معینہ پر مجالس میں شرکت کی استدعا ہے۔ اما بصدر مولانا موصوف سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر دعوانا ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة الذي جادت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھے محمد وآل محمد سے. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم مظفر حسین ملا ابن غلام رضا ملا، مرحوم معصوم حیدر ابن علی شبہ، ان مرحومین کے روح کو احسان فرما دیتے. پڑھ دیجئے، ایک صلوات پڑھ دیجئے. عزیزان محترم، برابر اس سلسلے سے اور رسول اسلام فرمان حدیث کی فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، شہزادی نبوت کا ٹکڑا ہے، جز ہے. اور بہرحال اس سلسلے سے جو کچھ بھی تھوڑا بہت جو ہے کچھ بیان کر دیا ہے، اور باقی جو ہے انشاءاللہ تھوڑا بہت ہے نا اپنے حساب سے تھوڑا بہت جو ہے آج ذکر کریں گے انشاءاللہ. بہرحال پھر اس سے کل سے جو ہے نا مولانا تنویر صاحب خطاب فرمائیں گے، آپ سنیں. اس سے پہلے 10 دن خطیب اہل بیت مولانا شاہی صاحب قبلہ نے بہترین تقریر کی ہے. صلوات پڑھیے محمد.
تو بہرحال یہ تو ہم درمیان میں آ گئے ہیں نا، بہرحال آپ کی محبت ہے، ہوتا ہے کہ آخر میں 2-3 مجلس ہے نا، بڑے بڑے سورہ جو ہے پہلے ہوتے، چھوٹا چھوٹا سورہ آخر میں ہوتا ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو بہرحال ہے نا چند جملے بہرحال سن لیا آپ نے، تو یہ آپ کی محبت ہے، سن لیا نہیں کیا، ہم تو بول بھی نہیں پاتے صحیح سے ہے نا. تو بہرحال ایک اچھی صلوات پڑھیں، تھوڑا بہت سنا دیتے ہیں. تو ہم اپنی طرف سب کہتے ہیں، ادھر ادھر نہ سوچا کریے کوئی بولا ہوگا مر نہیں، کچھ بولا ہونا نہیں، ہم خود ہی بولتے ہیں ممبر پہ صلوات پڑھیے محمد والے. تو بہرحال شہزادی کے سلسلے سے کہ شہزادی کی جو سیرت ہے، حیات طیبہ ہے، اور یہ جو ایام ہے، تھوڑا سا آج تھوڑا تمہید میں لے لیں تھوڑا سا، اور وقت ہی میں ختم کریں گے، ایسا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سیرت ہے آپ شہزادی کی دیکھیں، اثار، قربانی ہے نا، عبادت اور تمام چیزیں جو ہے نا، گھر میں جو ہے ایک روحانی ماحول، شہزادی ہے بہرحال ایک ماحول، ایک تمام چیزیں جو ہے یہ شہزادی کا جو اثار و قربانی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی جو ہے ہر ایک کے لیے نمونہ عمل ہے، صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. شہزادی جو ہے ہر ایک کے لیے نمونہ عمل ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ایثار قربانی آپ دیکھیں شہزادی کے سلسلے سے، تو کائنات میں جو ہے کوئی ایسی عورت نہیں ملے گی کہ بچے بھوکے ہوں اور جو ہے ایثار کر دے، فقیر آئے دروازے پہ سوال کرے اور خالی ہاتھ جو ہے نہ جائے. یہ کائنات میں کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا کہ بچے بھوکے ہوں اور یہ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے تمام ایثار اور قربانی کہ ملتا ہے روایت میں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے رسول اسلام، واقعہ بہت دقیق ہے، غور سنیے گا نا. بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بدو عرب آ گیا، اور آنے کے بعد جو ہے جو کچھ ہے نا اس کی زبان پہ جو کچھ بھی تھا اپنا نہ الٹا سیدھا بولنے لگا، سب بولنے لگا، برا بھلا کہنے لگا. اب بہرحال بدو تھا وہ جو ہے صحرا سے آ رہا تھا، اور کہا کہ ہے نا اگر کچھ مانے نہ ہوتا تو ہم آپ کو قتل کر دیتے ہیں. بہرحال برا بھلا کہہ رہا تھا کہ یہاں تک کہ اس نے جو ہے اپنی آستین میں ہے نا ششمار، وہ نیورے کے مانند ہوتا ہے، چھپایا تھا. برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اتنے میں وہ نکل گیا ہے، آستین میں یا جیب میں رکھا رہا ہوگا جو بھی ہے، نکل گیا، بھاگنے لگا. اور جب بھاگنے لگا تو پھر جو ہے یہ پریشان ہو گیا. تو جب پریشان ہوا تو رسول اسلام نے کہا گھبراؤ نہیں ہے. اب اس کے بعد رسول اسلام نے آواز دی، اب وہ دوڑتا ہوا آ گیا. 20-25 اشعار ہیں نیورے کے، ششمار کے، کیا کریے گا. بہرحال اس پہ تجو ہے نہیں. تو بہرحال وہ آ گیا، اور جیسے ہی آئے تو رسول اسلام نے کہا کہ تم خود ہی بتا دو کہ ہم کون ہیں. اللہ نے زبان دی تو اس نے پھر بولا آپ محمد ابن عبداللہ. اب جب دیکھا تو یہ تعجب کرنے لگا. جب تعجب کرنے لگا اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے فوراً وہ ایمان لایا. وہ جو ہے قبیلہ سلیم کا تھا. جب ایمان لایا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ ہے. کہا نہیں ہم جو ہے غریب ہیں، اور قبیلہ سلیم جو ہے وہ 4,000 افراد ہیں، اس میں سب سے زیادہ غریب ہم ہی ہیں. تو اب رسول اسلام نے لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے کہ جو اسے کچھ دے دے، لباس دے دے. یہ تو جناب عباد اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم جو ہے لباس دے دیں. رسول اسلام نے دعا کی، کہا کہ پروردگار جو ہے تمہیں جو ہے سواری دے گا، پر والا سواری، گھوڑا ووڑا یہ پرواز تو کرتا نہیں ہے. کہا کہ یعنی وہ جو ہے پرواز کرے گا. پھر مولا کائنات سے کہا تو مولا کائنات نے کہا کہ ہم جو ہے اسے دیگر چیزیں سواری اور دیں گے. تو رسول اسلام نے مولا علی کے لیے دعا کی. اب اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے کہا کہ کوئی ہے کہ جو اسے کھانا کھلا دے. رسول اسلام نے کہا کہ دوسرے سے جناب سلمان بھی تھے کہ جاؤ ازواج کے پاس کچھ ہو تو اسے دے دیا جائے، یہ کھا لے. بس 2-4 منٹ تمید ہے، سو نہیں رہے ہیں، سوئیے گا نہیں 2-4 منٹ تمید. تو پھر جو ہے گئے جناب سلمان گئے تو معلوم ہوا کہ وہی معلوم ہے آپ کو کہ گھر میں کچھ ہے نہیں، فاقہ ہو رہا ہے.
تو اب جو ہے شہزادی نے کہا ان سے کہ یہ چادر ہے اسے لے کر جائیے گروے رکھ دیجئے۔ اب جناب سلمان جو ہے لے کر گئے وہ شمول یہودی کے پاس، اس کے پاس جو ہے گروے رکھا۔ بہرحال جو ہے جب اس نے چادر کا مشاہدہ کیا، جب چادر کا مشاہدہ کیا تو وہ جو ہے فوراً ایمان لائے۔ نے کہا کہ ہم نے جو ہے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی ہوں گے اور جو ان کی بیٹی ہوں گی، اس طریقے سے تمام چیزیں چادر ہے۔ اب جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال شہزادی نے جو ہے روٹی وغیرہ آمادہ کیا۔ جناب سلمان نے کہا کہ آپ جو ہے بچوں کے لیے بھی کچھ روٹی رکھ لیجئے، تو کہا شہزادی نے کہ نہیں، ہم نے جو ہے نیت کی تھی لہٰذا لے جاؤ۔ بہرحال جناب سلمان جو ہے وہ لے کر آئے اور دے دیا۔ اب رسول اسلام جب گھر پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ سب بچے جو ہے فاقے سے ہیں، کھانا نہیں۔ اب رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہمارے اہل بیت ہیں، اور تو نے جو ہے بنی اسرائیل کو نعمتیں نازل کیا، کھانا نازل کیا جو کہ وہ بدبخت تھے، لیکن ان کے لیے جو ہے تو نے نازل کیا، یہ تو ہمارے اہل بیت ہے۔ ادھر دعا کی اور جنت سے طعام آ گیا۔ پڑھ دیجئے صلوات پڑھ دیجئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہے نا اثار اور قربانی جو ہے کہیں اور نہیں ملے گا۔ تو شہزادی کی سیرت جو ہے نا، تمام اعمال جو ہے ہم سب کے لیے نمونۂ عمل ہے، اور یہی شہزادی ہے کہ آپ دیکھیں کہ شہزادی کے ذریعے جو ہے اگر آپ غور کر لیں کہ بلندی پہ رسول اسلام گئے، درمیان میں جو ہے پردہ تھا اور اس کے بعد گفتگو ہوئی، تو کون؟ رسول اسلام اور رسول اسلام کے بھائی مولائے کائنات۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ خود ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و والوہا و بنوہا، ہے نا فاطمہ ہے نا ان کے جو ہے سب یہ سب یاد ہے، سب تفصیل سے یاد ہے آپ کو، ہے نا۔ تو مختصر یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ بعض اہل سنت کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ شہزادی کی فضیلت اور منزلت کیا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ میدان مباہلہ میں شہزادی کہاں تھی، یعنی آگے جو ہے رسالت ہے اور پیچھے جو ہے امامت ہے اور درمیان میں شہزادی زہرا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں تھوڑا سا تمیز، اب آپ دیکھیں کہ اگر رسول اسلام تنہا چلے جاتے تو کیا رسول اسلام کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ یعنی کسی مسلمان کے منہ میں زبان ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ رسول اسلام تنہا جاتے تو رسول اسلام کی دعا قبول نہ ہوتی؟ رسول اسلام جو ہے وہ دعا کر دیتے اور ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے نا، یہ جو مقابلے پہ آئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا تمیز کہ رسول اسلام جو چلے، یعنی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، فَقُلْ دَاعِيًا لے کر آؤ، اور رسول اسلام جو ہے اسی ترتیب سے لے کر چلے۔ یعنی اب تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، جس طریقے سے ہے نا آیت نازل ہوئی اسی طریقے سے رسول اسلام لے کر چلے، ہے نا۔ اب وہ جمع کا ہے، کیوں دو لے کر گئے، کیوں ایک لے کر گئے، وہ بھی الگ موضوع ہے، وہ پڑھ دیں گے تو 11 بج جائے گا، ہے نا۔ سب یہ نہ سمجھیے صرف کہتے رہتے ہیں نا 11 بج جائے گا، کہ جب مکمل ہوتا ہے الگ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وضو کرنا پڑتا ہے، وضو ضروری ہے نماز کے لیے، کبھی کبھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وضو کی بھی ضرورت نہیں، تیمم کر لیجئے، بہرحال تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ تو جس طریقے سے آیت نازل ہوئی اسی ترتیب سے لے کر چلے، بہت دقیق منزل پہ لے جا رہے ہیں، اسی ترتیب سے لے کر چلے، یعنی جو ہے رسول اسلام آگے ہیں اور جو ہے گود میں امام حسین ہے، امام حسن جو ہے انگلی پکڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے شہزادی ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے مولائے کائنات ہے، یعنی آگے جو ہے وہ رسالت ہے، پیچھے جو ہے وہ امامت ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا طواف نبوت اور رسالت کرتی ہوئی نظر آئے، اسے جو ہے فاطمہ کہتے ہیں۔ اچھا چلے بھی تو جتنے تھے سب سردار تھے،
بات بہت دقیق ہے. سب سردار تھے. رسول اسلام جو ہے وہ انبیاء کے سردار ہیں. شہزادی جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. مولائے کائنات ولیوں کے سردار ہیں. جتنے کے سب سردار. اب سنیے جس منزل پہ لے کے آنا تھا, یعنی کیا ہے, درمیان میں فاطمہ آئے ایک منزل پہ. آنے کے بعد اب جنہوں نے کیا کہا, عیسائی نجران نے کیا کہا کہ دیکھو کون آیا ہے, اور اس کے بعد کیا کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جو چیز نہ ہونے والی ہو اگر کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے گی. تو ان مسلمانوں سے تو بہتر وہ عیسائی تھے نا, سمجھ گئے ہے نا. اب تو تعجب نہیں کرنا چاہیے, اگر کہہ دے دیوار سونے کی ہو جا تو سونے کی ہو جائے گی, ہے نا. ہاتھ دھلا دے, کہا دیکھو تشت میں کیا ہے, پانی غور سے دیکھو, ہیرے جواہرات, تو آج تعجب نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال اب آپ دیکھے گئے اور کہا کہ جو چیز نہ ہونے والی ہو اگر یہ کہہ دیں تو وہ چیز ہو جائے گی. واپس چلے گئے, تمام چیزیں جو ہے آپ کے ذہن پہ ہے. اب رسول اسلام تنہا جاتے, سنیے جس منزل پہ لائے ہیں آپ کو, رسول اسلام جو ہے اگر تنہا جاتے تو لوگ جو ہے یہ دیکھتے کہ رسول اسلام کے مقابلے پہ کون آیا, لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر لوگ کہتے کہ جو رسول اسلام کے مقابلے پہ آیا وہ جھوٹا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نظام کی صرف یہ نہ ڈھونڈو کہ جو رسول اسلام کے مقابلے میں آیا وہ جھوٹا ہے, بلکہ جو علی کے مقابلے میں آیا وہ بھی جھوٹا ہے, جو فاطمہ کے مقابلے میں آیا وہ بھی جھوٹا ہے, جو حسن کے مقابلے میں آیا وہ بھی جھوٹا ہے, جو حسین کے مقابلے میں آیا وہ بھی جھوٹا ہے. پڑھیے, صلوات پڑھ لیجیے. یعنی جو بھی ہے نا ان اہل بیت کے مقابلے میں آیا وہ جھوٹا ہے. اگر صرف رسول اسلام جاتے تو لوگ تو ہے ڈھونڈتے کہ جو رسول کے مقابلے میں آیا بس وہی جو ہے جھوٹا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی شہزادی کی کیا عظمت ہے, شہزادی کی کیا فضیلت ہے, شہزادی کی کیا فضیلت ہے کہ جب باپ جو ہے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہے تو پھر باپ جو ہے بیٹی کے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد باپ کہہ رہا ہے کہ وہ چادر یمنی لاؤ, چادر لے کر آؤ, ہے نا, چادر لے کر آؤ. کہتے تو ہے کالی کملی والے ہے نا, کملی والے ہر ایک, لیکن جو ہے چادر کا ذکر نہیں کرتے جلدی. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, اسی لیے ہے نا کہ چادر کا ذکر کریں گے تو پھر اہل بیت کا ذکر ہوگا, ہے نا, چادر کا ذکر کریں گے تو اہل بیت کا. اب آپ دیکھیں کہ آ کر جو ہے خود نبی کہہ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ سوچ لے کہ نبی ہے اور بدن میں ذوق محسوس کر لیا اور بیٹی کے پاس آئے اور آنے کے بعد جو ہے بیٹی سے کہا کہ چادر دے دیجئے, تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن پہ آئے کہ یہ جو ہے نا اسی طریقے سے بنایا ہوا ہے, اسی طریقے سے بنایا ہوا ہے. تھوڑا وقت دیں گے, قرآن سے تھوڑا سا اشارہ کر دے, پڑھیے صلوات محمد والے محمد کو. تو آواز اس لیے نکالتے کہ ہمارے اندر جوش پیدا ہو, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, ناراض نہ ہوئیے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. کہ بنت رسول کی چادر دیکھیں وہ اور ہوں گے کہ کہیں اور جائیں تو انہیں سکون ملے, لیکن جو ہے نبی جب بیٹی کے پاس آتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے, سکون ملتا ہے. اب آپ دیکھیں پورا واقعہ ذہن میں ہے, قرآن میں ہے نا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. بیٹوں نے جو ہے ان کے بھائیوں نے, یعقوب کے بیٹوں نے کنویں میں ڈال دیا, کنویں میں ڈال دیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اسے کیا عزت ملتی ہے. یعنی دشمن بھائی دشمن بن گئے, کنویں میں ڈھکیل دیا, ڈال دیا. لیکن یہ بادشاہ بنے, جب بادشاہ بنے تو پھر ان کے بھائی آئے, بھائی سامنے کھڑے ہیں, جناب یوسف بادشاہ ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, سب جو ہے لائن سے کھڑے ہیں,
भाई जो है सब ऐसे लाइन से खड़े हैं। तो जनाब यूसुफ ने पूछा कहाँ से आए? कहा कनान से आए। कहा अच्छा, कहा ये बताओ कि तुम्हारे बाप की तबीयत कैसी है? कहा वो जो है अपने बेटे यूसुफ की जुदाई में, फिराक में उन्होंने इतना गिरिया किया, इतना रोए कि आग जो है सफ़ेद हो गई। तब जो है जनाब यूसुफ ने अपना कुर्ता लिया, कहा कि ले जाकर अपने बाप को दे देना। पहुंचे नहीं लग रहा अभी, है ना? ले जाकर अपने बाप को दे देना। अब जो है वो भाई वो कुर्ता लेकर आए। अब जब कुर्ता लेकर आए और जनाब याकूब ने उस कुर्ते को अपनी आंखों से लगाया, बसारत वापस आ गई, बीनाई वापस आ गई कि नहीं आ गई, है ना? वापस आ गई। और क्या कहा कि हम जो है इसमें खुशबू महसूस कर रहे हैं, अपने बेटे यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहे हैं। अब तअज्जुब न करिएगा, इमाम हसन आए और कहा नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं, हुसैन आए नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं। तो कहा कि खुशबू महसूस कर रहे हैं। तो अब जैसे ही अपनी आंखों से लगाया, रोशनी आ गई। तो अब आप देखें कि यहाँ जो है एक पैगंबर का बेटा, नबी का बेटा, क्या जनाबे याकूब अपना कुर्ता आंखों से लगाते तो बिनाई वापस ना आती, आ जाती। लेकिन जो है बेटे का कुर्ता है और बेटे के कुर्ते, बहुत तकलीफ, बेटे के कुर्तों को अपने आंखों से लगाया, बिनाई वापस आ गई। यानी जितने भी अंबिया हो वो अंबिया और हैं कि जो बेटे के कुर्ते से बिनाई वापस आ जा रही है, और यह पैगंबर की बेटी है, उनकी चादर से बदन में जो ज़ौफ़ है वो दूर हो जा रहा है। समझ गए आप? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहा कि हम जो है खुशबू महसूस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मासूमी जो है वो खुशबू महसूस करता है। जो इस मंजिल पे हो तो फिर वही जो है खुशबू महसूस करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये इंसान जब उस मंजिल पे हो। अब आप देखें कि तारीख़ में ये मिलता है ना कि जो शहज़ादी खुद जो है साथ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी है ना, जब हारून ने ये कहा था कि वो आप बताइए कितना बाग था, बाग फ़दक जो है कितना हिस्सा है, ताकि हम जो है उसे वापस कर दे। तो इमाम ने ये नहीं कहा है ना कि इतना बाग है, इतनी ज़मीन है। और इमाम ने क्या कहा, पूरा बताया, यानी यहाँ या हिंद से लेकर वो बहरे समंदर तमाम, यानी इर्द गिर्द। समझ गए आप? यानी इमाम का कहने का मकसद ये है कि ये देखो पूरी ज़मीन पे हुकूमत जो है मेरे जद की थी और पूरे हक़ को जो है वो वापस करो। यानी शहज़ादी फ़ातिमा जो दरबार में गई थी तो शहज़ादी जो है विलायत के लिए गई थी, अली के हक़ के दिफा के लिए गई थी, है ना। सिर्फ जो है बाग का मसला नहीं था, ज़मीन का मसला नहीं था, विलायत की दिफा के लिए, इमामत की दिफा के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि विलायत और इमामत जो है कितनी अहम शय है कि खुद जो है वो शहज़ादी गई, है ना, शहज़ादी दरबार में गई। अच्छा, कुछ सरफिरे कहते हैं ना कि जब शहज़ादी को मालूम था तो जाने की ज़रूरत क्या थी, है ना, जाने की ज़रूरत क्या थी। अब आप देखें कि अगर जो है सलमान चले जाते, बहुत तकलीफ बात, अगर सलमान चले जाते तो लोग यही कहते कि ये जज्बात में चले गए। अगर अबू ज़र चले जाते तो लोग ये कहते कि मोहब्बत में चले गए, अली की मोहब्बत में चले गए। अगर मिक़दाद जाते तो लोग यही कहते कि अली की मोहब्बत में, ये जज्बात में चले गए। लेकिन जो है यहाँ अली का मसला था, कमतर जाता तो वो बात नहीं होती, लिहाजा कोई बराबर का हो, बराबर का हो। अब बराबर का कौन है? शहज़ादी फातिमा। इसीलिए मौलाए कायनात ने कहा कि अगर ज़हरा न होती तो अली का कोई हमसर न होता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो ये आप देखें कि ये जो है ना बाग फ़दक ले लिया। अच्छा, अगर कोई जो है आम आदमी होता तो चलिए एक अलग मसला है ना, एक आम आदमी होता तो वो जो है
الگ مسئلہ. ایک مثال دے دیں, تھوڑا سا قریب ہو جائیں, اپنے آپ کو کہیں گے, آپ کو کچھ نہیں, مثال دے دیں. مثلاً جو ہے مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس, مثال دے رہے ہیں, پکڑ نہ لیجیے گا اسی کو, مثال کے طور پہ مجلس ختم ہوئی اور موبائل تو ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس ہے نا, جیب میں تھا, کسی نظر ادھر ادھر ملا, مصافحہ کے نکال لیا جیب سے, ہم نے ہے نا جیب سے نکال لیا اور جیب میں رکھ لیا, چوری کر لیا موبائل. بعد میں وہ معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ارے مولانا صاحب چوری کے جیبی سے نکال لیے, وہ چوری کر لیا. اب جب یہ ہوا کہ مولانا نے چوری کر لیا موبائل, پورا شور ہو گیا, مولانا چور ہے, مولانا نے موبائل چوری کر لیا, موبائل چوری کر لیا. دو چار سنجیدہ لوگ تھے, کہا رے جانے دو, چھوڑو, مولانا تھے. کہا اسی بات کا تو دکھ ہے کہ مولانا تھے, نماز پڑھتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, ہے نا, مسائل بیان کرتے تھے, توحید کا درس دیتے تھے, ولایت کا درس دیتے تھے. ہمیں جو ہے اسی بات کا دکھ ہے کہ مولانا نے کیا ہے. تو عزیزان محترم, یہ صحابی تھے جو باغ فدق کو غصب کیا, تخت حکومت پر بیٹھے تھے جو باغ فدق کو غصب کیا. اگر کوئی اور ہوتا, صلوات پڑھے محمد والا, مسئلہ جو ہے یہی ہے نا, کہ اصحاب ہے نا, اصحاب رسول بن رہے ہیں کہ ہم جو ہے صحابی ہیں, اصحاب. دیکھیں بعض جگہ جو ہے نام ہم لینے کی ضرورت نہیں ہے نا, سمجھ گئے آپ نا. دیکھیں اگر نام لیں گے تو ہنگامہ ہوگا, فتنہ ہوگا, ہے نا, پہنچا دے ذہن آپ کا, نام لیں گے تو فتنہ ہوگا. اب آپ سوچئے گا, بہت غور کیجئے گا, جب نام لینے پہ فتنہ ہو جائے گا تو پھر اس کی ذات کیسی رہی ہوگی, کیسی رہی ہوگی. نام لے لے تو فتنہ ہو جاتا ہے, تو وہ ذات جو ہے کیسی رہی ہوگی, ہے نا. لہذا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب سن لیجیے, جلدی سے یاد آ گیا, اسماعیل دیوبندی جو ہے اسی طریقے سے ہے نا, کہہ دیا کچھ, اب معلوم یہ ہوا کہ انہیں جیل میں بند کر دیا گیا, جیل میں بند کر دیا گیا, ہے نا, 2-4 مہینہ جیل میں تھے, ہے نا. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ایک شرط پہ چھوڑیں گے کہ اب انہیں جو ہے کچھ کہیے گا نہیں, نام نہ لیجیے گا, برا بھلا نہ کہیے گا, لکھ کر دیجیے. تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ توبہ کرتے ہیں, لاؤ لکھ کر دے دیں گے, کبھی نام نہیں لیں گے. لکھ کر دے دیا. بعد میں لوگوں نے کہا بہت بڑے مولائی بنتے ہیں, لکھ دیا. کہا جب نام لینے میں جیل ہو گیا تو پھر محبت کریں گے. بہرحال پڑھیے, صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو بہرحال وہ جو ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے آپ کا ذہن جو ہے خود ہی پہنچ جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں, ہے نا, کہ جب اہل بیت کا نام لو تو انہیں جو ہے خوشی محسوس نہیں ہوتا ہے, خوشی محسوس نہیں ہوتا ہے. اب اگر جو ہے اہل بیت کا نام لے اور خوشی محسوس نہ ہو تو مثال دے دے پہلے, ہے نا. اگر کسی کو بخار ہو جائے, بہترین بریانی دیجیے بنا کر, کہے ذائقہ نہیں ہے, اگر کہے ذائقہ نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ پہلے اپنے ذائقے کا علاج کرائے, ہے نا. پہلے جو ہے اپنے دل کا علاج کرائے, ہے نا, کہ اہل بیت کے نام جو ہے وہ شیرینی ہے, حلوات ہے, مٹھاس ہے نا. اب اگر جو ہے ان کا نام لے اور اس کے جو ہے نا دل میں محبت نہ ہو, نا خوش نہ ہو, تو پھر اسے ہی سمجھ لیے کہ وہ دل کا مریض ہے, علاج کرائے. یعنی علاج کیا کرائے, معرفت اہل بیت معصومین علیہ السلام پیدا کرے, ہے نا, معرفت پیدا کرے کہ اگر اہل بیت کا نام لینے پہ بھی اگر اسے خوشی نہیں ہوتی ہے تو, ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے. تو بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ایک صاحب, ہم نے کہا تھا نا کہ نام لینے کی ضرورت, سمجھ جائیں گے آپ کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک بیٹے نے مولا کائنات کے ہاتھ کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد باپ وہ حاکم ہے, بیٹا جو ہے مولا کائنات کے ہاتھ کو پکڑا. سنیے گا, بہت دقیق واقعہ تاریخ ہے. ہاتھ کو پکڑا, باپ کی قبر کے پاس آیا, اور آنے کے بعد ایک ہاتھ سے مولا علی کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہے اور اپنے قدموں کو اس کے اپنے باپ کے قبر پہ رکھے ہوئے ہے. یعنی اس کا قدم جو ہے باپ کی قبر پہ پیر رکھے ہوئے, مولا علی کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے, اور پکڑنے کے بعد اب آواز دیتا ہے نا, کیا کہتا ہے, یا اباتا, اے بابا, اے ڈیڈ, ابا, جو بھی سمجھ لیجیے, ہے نا, اے بابا. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جو ہے صحیح راستہ اور حق مل گیا. کہا کہ مجھے جو ہے
حق مل گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے مولا کائنات کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھیے جس نے بھی آپ سے محبت کی تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا. آخرت میں پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بابا ہم جو ہے آپ کے صلب سے پیدا ہوئے. بات بہت دقیق ہے. کہا آپ کے صلب سے پیدا ہوئے اور اس ذات نے آپ کے صلب سے پیدا کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے کھارے پانی سے موتی نکال لیا جائے. سمجھے کھارے پانی سے موتی نکال لیا جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ یہ یعنی مولا کائنات کی ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے اور ہم ان سے جو ہے محبت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جتنے بھی بنی زہرا ہے زہرا کی اولاد جتنی ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے اندر جو ہے ولایت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک فقرہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے زہرا اور اولاد زہرا سے محبت کرتے ہیں. اگر ہماری محبت صحیح ہے تو پھر ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ کون کتا کدھر سے بھوک رہا ہے, کس مسلک سے بھوک رہا ہے, کس مکتب سے بھوک رہا ہے. ہمیں جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. صلوات پڑھیے. یعنی فرمایا کہ پھر جو ہے ہمیں جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو تاریخ میں ملے گا. سو نہیں رہے ہیں, پڑھیے. سو گئے تھے آپ. تو ہے نا تاریخ میں ہے نا برا برا مت مانیے گا مجلس میں, ہے نا برا برا نہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. سمجھ گئے. ہو سکتا ہے زبان کڑواہٹ ہو لیکن دل کڑوا نہیں ہے نا, دل کڑوا نہیں ہو سکتا. بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ سلسلہ ہے کہ یعنی ایسے افراد ہیں نا, ایسے افراد کی معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ جو ہے ایمان لائے لیکن باپ آپ دیکھ لیں کیسا ہے. یا تاریخ میں آپ دیکھیں عبدالعزیز کے سلسلے سے ہے نا, دیکھیں اس سے ہمیں بحث نہیں ہے, اعمال وغیرہ سے اس سے بحث نہیں ہے. لیکن بہرحال بنی امیہ کا جو بھی دور تھا تو بہرحال اس دور میں تو یہ سنہرا موقع تھا نا. ایک جو سلسلہ چلا تھا نا معاویہ اور 60 کے بعد جو ہے پھر یزید اور پھر اس کا جو ہے نا بیٹا ہے نا وہ آیا تخت, اس نے کہہ دیا کہ یہ سب غصب کیا ہے باپ نے دادا نے. بہرحال آخرکار جو ہے اسے زہر دے دیا گیا. مروان آیا, مروان بن عبد الملک آیا نا, مروان عبد الملک آیا, یہاں تک کہ اس کی بیوی نے جو ہے تکیہ منہ پہ رکھ دیا, مر گیا. بیوی نے تکیہ رکھ دیا. سب سلسلہ پورا ہے نا. مروان بن عبد الملک ہے نا, یہ تو کتنا ہے نا معلوم ہے 10 بکری کھا جاتا تھا, ایک ایک بوری جو ہے نا وہ انڈا اور 10-15 کلو آٹا. یہ نہ کریے لفاظی نہیں مار رہے سب ہے نا, دیکھیے گا آپ تاریخ میں جو کھا جاتا تھا. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہی آخر تک یہی آیا عبدالعزیز کا دور. اس کا جو دور آیا وہ اس سے ہم سے جو ہے بحث نہیں ہے. اب جب اس کا دور آیا تو اب آپ دیکھیں جب اس کا دور آیا تو جو 2 کام کیا اس نے, 2 کام کیا نا, 2 کام کیا. پہلا کام کیا کہ پہلے جو ہے اس نے اعلان کیا کہ دیکھو جو مولا علی پہ سب و ستم ہوتے رہے ہے نا, برا بھلا ہے نا جو کہتے رہے, اس نے جو ہے کہا کہ دیکھو اب اگر کسی نے مولا علی کو برا بھلا کہا سب و ستم کیا تو ہم اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے یہ بھی کہا کہ باغ فدق جو ہے یہ زہرا کا حق ہے اور اسے جو ہے واپس کیا جائے. سن لیا آپ نے, باغ فدق جو ہے کیا کہا کہ یہ زہرا کا حق ہے اور اسے جو ہے واپس کیا جائے. اور مولا علی کو اب جو ہے برا بھلا کوئی نہیں کہے گا. لیکن جب یہ مر گیا, بھلا زہر وغیرہ دیا گیا, جب وہ مر گیا تو اسے جو ہے لوگوں نے جو لکھا تو کیا کہا کہ عادل بادشاہ تھا. پہنچے ہی نہیں لگ رہا ہے. کیا لکھا لوگوں نے, کیا لکھا, کہا کہ یہ جو ہے عادل بادشاہ تھا. یعنی اس نے یہ کہا کہ باغ فیدق جو ہے یہ زہرا کا حق ہے, اسے غصب کیا گیا,
اس نے یہ کہا کہ باغ فتح زہرا کا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ عادل بادشاہ ہے، لکھا گیا عادل بادشاہ ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب یہ عادل بادشاہ ہے تو پھر چھیننے والے کیا ہوئے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ہے نا، جب لکھا جا رہا ہے کہ عادل بادشاہ ہیں تو پھر جنہوں نے غصب کیا ہے تو پھر آپ جو ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ تو اب آپ دیکھیں گے ظاہر سی بات ہے کہ صرف جو ہے مسئلہ جو ہے باغ فتح کا نہیں تھا، بلکہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے ولایت کا، امامت کا تھا۔ لہٰذا آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی اہم چیز تھی کہ خود جو ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا آگے آئی، اور یہاں تک کہ شہزادی جو ہے وہ ناراض تھی، ان سے جو ہے ناراض تھی، یہاں تک کہ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مولا کائنات نے کہا کہ اے نبی کی بیٹی، کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور کون افراد تھے؟ وہی کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ ابھی مسائل نہیں پڑھے، بات بہت دقیق ہے۔ کہا کہ وہ جو ہے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو شہزادی نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں، وہ کچھ نہیں۔ شہزادی نے کہا کہ اے ابوالحسن، آپ کا گھر ہے نا، آپ جسے چاہیے لے کر آئیے، آپ کا گھر ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب کیا چیز ہے، کیا چیز جھلک رہی ہے، ناراضگی یا رضا۔ اب جب یہ کہا، بہرحال لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب آئے اور درمیان میں پردہ حائل ہے، شہزادی جو ہے بیت الشرف میں پردے کے ادھر ہے، اور ادھر یہ آئے، سمجھ گئے نا، ادھر یہ آئے اور آنے کے بعد سلام کیا، لیکن زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر سلام کیا، پھر جو ہے زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مولا علی، آپ کو معلوم ہے، اب آپ سوچیں کہ اتنا ظلم ہوا اور مولا علی جو ہے انہیں لے کر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے حکمت معصوم ہے، حکمت معصوم ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن زہرا کے ماننے والے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے حکمت معصوم ہے۔ یہاں تک کہ سلام کیا اور زہرا نے جواب نہ دیا، یعنی بتا دیا کہ دیکھو میرے بابا نے یہ فرمایا ہے کہ جب کافر سلام کرے تو اس کا جواب نہ دینا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو یہ جو ہے حکمت معصومین علیہ السلام ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ جس سے زہرا راضی ہے نا، جس طریقے سے رسول اسلام کے لیے یہ چادر جو ہے نا ذوق دور کرنے کا سبب ہے، اسی طریقے سے یہ سیدہ کی چادر جو ہے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد محشر میں بھی ہے سکون کا سبب ہوگا۔ ہاں عزیزان محترم، بس کریں نا، بس ہی کر دیتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ رسول اسلام دنیا سے گئے، اس کے بعد جو ہے شہزادی کتنی غریب ہو گئی۔
اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب شہزادی نے کہا کہ اے ابوالحسن، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو مولا علی نے کہا کہ اے بنت رسول، اب تو ہم سلام کرتے ہیں اور لوگ جواب نہیں دیتے، لیکن سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ مولا علی رونے لگے ہیں، یعنی اب جو ہے واجبات سے لوگ منحرف ہو گئے ہیں، انہیں اتنا خوف تھا، حاکم کا اتنا خوف تھا، یہاں تک کہ ایک روز مولا علی گھر پہ موجود ہیں اور شہزادی جو ہے بابا کو روک کر بقی سے آتی ہے۔ ایک روز جب آئی تو مولا علی نے شہزادی کی پیشانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوال کیا، یہ بنت رسول آپ جو ہے مضطرب ہیں، پیشانی کے غم کے چہرے، ظاہر سی بات ہے پہلے جو کیفیت تھی اور کچھ کیفیت اور ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو شہزادی نے کہا اے ابوالحسن، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم روتے تھے لوگوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا ہے۔ ہاں آزادارو، ہے نا، ایک عالم نے بیان کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ شہزادی جو ہے یعنی 18 سال میں ایسا کا سار ہے، بال سفید، تو انہوں نے اس طریقے سے سوالیہ جملہ کیا کہ مثلا جو ہے ایک کاغذ جو ہے زمین پر پھینک دیا، ہے نا، اٹھایا، پھر اسے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا، پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ اٹھانے میں، اس کاغذ کو جمع کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ کہا کہ چند لمحہ۔ کہا بس اتنی ہی دیر تھی کہ اتنے میں شہزادی کے بال سفید ہو گئے اور جو ہے عصا کے سہارے چلنے لگی۔ ہاں آزادارو، آپ دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ بیٹے سے زندگی میں محبت کرتی ہے، زندگی میں محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، غسل و کفن تمام چیزیں، اب اس کے بعد جو مولا علی نے کہا، سنتے رہتے ہیں نا برابر، بس آخری فکرہ مولا علی نے کہا کہ اے میرے لال حسین، آؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ تو امام حسین نے کیا کہا مادر گرامی، نانا کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ ہم یتیم ہو گئے۔ جیسے ہی لفظ یتیم سننا تھا بند کفن ٹوٹ گیا، یعنی ادھر حسین آواز دے رہے ہیں بند کفن ٹوٹ گیا، تو کیا ماں کربلا میں نہ آئی ہوگی؟ شہزادی کربلا میں آئی جب امام حسین گھوڑے اور زمین کے درمیان تھے، شہزادی نے آواز دی آ میرے لال حسین، بس آخری فکرہ آ گئے فاطمیان کا، بس آخری فکرہ ہے، آدھے منٹ 15 سیکنڈ آ گئے۔ فاطمیان بہت اچھے خطیب ہیں ایران کے، تو انہوں نے نقل کیا بس یہی آخری فکرہ کہ دیکھیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انتقال ہو جاتا ہے تو جو تھوڑا ہوشیار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا یا بیٹے کا انتقال ہو گیا یا ماں کا، تو وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے اس کی یاد آئے تو ان چیزوں کو جو ہے ہٹا دیتے ہیں، سامنے سے ہٹا دیتے ہیں کہ اس کی نظر نہ پڑے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ شہزادی کو جب مولا کائنات نے سپرد لاحق کر دیا تو جناب فضہ نے ہر چیز کو ہٹا دیا، یعنی جو ہے اس کرتے کو ہٹا دیا جس میں خون لگا ہوا تھا، مسلح کو بھی ہٹا دیا کہ مولا کائنات کی نظر پڑے گی تو زہرا کو یاد کر کے روئیں گے۔ جناب فضہ نے ہر چیز کو ہٹا دیا، لیکن ایک چیز سامنے رہی، جب بھی گھر آتے تھے جلا ہوا دروازہ، جب بھی گھر سے نکلتے تھے جلا ہوا دروازہ، شہزادی کو یاد کرتے تھے، گریا کرتے تھے۔ اور اگر اس مختصر سے عوام قبول فرما، کریم جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق نے حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو اللہ اولاد سے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار جو ایمان ہے جہاں کے میں ہیں پروردگار ان سب کو شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار حضرت کے زور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین 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 فاطمہ کے دل کے چین علی کے نور عین یا حسین فاطمہ کے دل کے چین علی کے نور عین یا حسین سب کو اپنا بنا رہے ہیں حسین، ساری دنیا پہ چھا رہے ہیں حسین، شور اٹھا ہٹو بچو بھاگو کوئے میدان آ رہے ہیں حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ کربلا میں جو بستی بسا رہے ہیں حسین، یہ کربلا میں جو بستی بسا رہے ہیں حسین، جہاں میں کعبے کا قبلہ بنا رہے ہیں حسین، خدا کے ہوتے ہوئے اختیار تو دیکھو، نظام خالق اکبر چلا رہے ہیں حسین یا حسین کمر کو تھام کے مقتل لے جا رہے ہیں حسین، کمر کو تھام کے مقتل لے جا رہے ہیں حسین، نجف سے شاہ نجف کو بلا رہے ہیں حسین، یہ ظلم دیکھ کہیں آسمان نہ پھٹ جائے، جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین یا حسین یا حسین لحد جو ننھی سرن میں بنا رہے ہیں حسین، لحد جو ننھی سرن میں بنا رہے ہیں حسین، لحد جو ننھی سرن میں بنا رہے ہیں حسین، خود اپنے عاشقوں کی چادر اڑھا رہے ہیں حسین، کہاں ہو حضرت ایوب کربلا آؤ، پیرن میں صبر کے جوہر
کھا رہے ہیں حسین. در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ 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 جلتا در فاطمہ زہرا پہ، جلتا در فاطمہ زہرا پہ گرایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلتا در فاطمہ زہرا پہ، جلتا در فاطمہ زہرا پہ گرایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ شکست کر دیا زہرا کی پسلیاں ہائے، گلے میں باندھی ہے حیدر کے رسیاں ہائے، علی کو قیدی مدینے میں، علی کو قیدی مدینے میں بنایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ جلتا در فاطمہ زہرا پہ، جلتا در فاطمہ زہرا پہ گرایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ صدق بچھی نہ در سیدہ جلایا گیا، سوال حشر میں پوچھیں گے یہ رسول خدا، گھر دربار میں زہرا کو، گھر دربار میں زہرا کو رلایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ وہ مسلمان ہیں جو گھر کو جلانے آئے، ظلم یہ بنت پیمبر پہ وہ ڈھانے آئے، اس حقیقت کو زمانے سے، اس حقیقت کو زمانے سے چھپایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ در بطول مدینے میں جلایا کس نے؟ جلتا در فاطمہ زہرا پہ، جلتا در فاطمہ زہرا پہ گرایا کس نے؟
बतूल मदीने चलाया किसने, दरे बतूल मदीने में चलाया किसने। जख्मी पहलू हुआ ज़हरा का तड़प करके कहा, आओ इमदाद को फिजा मेरा मोहसिन न रहा। ये सितम फातिमा ज़हरा पे, ये सितम फातिमा ज़हरा पे है ढाया किसने, दरे बतूल मदीने में चलाया किसने, दरे बतूल मदीने में चलाया किसने। नौहा ये फातिमा ज़हरा की है गुर्बत लिखा, रोज़ा तामीर हो ज़हरा का बकी में है दुआ। हमज़दा नौहा रज़ा तुझसे, हमज़दा नौहा रज़ा तुझसे लिखाया किसने, दरे बतूल मदीने में जलाया किसने, दरे बतूल मदीने में जलाया किसने। मेरे अल्लाह तेरा दीन अगर बाजार बिना बच जावे, मेरी माँ बाजार ना आवे। मेरे अल्लाह तेरा दीन अगर बाजार बिना बच जावे, मेरी माँ बाजार ना आवे। हाँ मेरे अल्लाह तेरा दीन अगर बाजार बिना बच जावे, मेरी माँ बाजार ना आवे। मेरे अल्लाह तेरा दीन अगर बाजार बिना बच जावे, मेरी माँ बाजार ना आवे। सज्जाद के लब पर था नौहा, सज्जाद के लब पर था नौहा, वो मंजर याद ना आवे, मेरी माँ जार ना आवे। मेरे अल्लाह ज़ैना शाम का दरबार 700 कुर्श नशी और अली की बेटी, दरबार में जाना बेपर्दा सज्जाद को ज़ैनब ने देखा। दरबार में जाना बेपर्दा सज्जाद को ज़ैनब ने देखा। किस तरह से जाऊं मैं बेटा, किस तरह से जाऊं बेपर्दा। सज्जाद के लब पर था नौहा, वो मंजर याद ना आवे, मेरी बाजार ना आवे। मेरे अल्लाह तेरा दीन मेरे कानों से गोहर छीने हैं बाबा। मेरे रुखसारों पे उभरे हैं तमाचों के निशान।
کسر نیزے پہ زینب کی چادر نیزے کی انی پہ باپ کسر نیزے پہ زینب کی چادر وہ دیکھ رہا تھا یہ منظر ننھی سی سکینہ خون میں تر سجاد کے لب پر تھا نوحہ وہ منظر یاد نہ آوے محمد وآل محمد صلوات